ایک بچی نے مجھے کہا کہ عبدالواحد بھائی میں نے اپنے ابائے کے بازو میں الاسٹک پہننا شروع کر دیا. اچھا. تو میں نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ عبدالواحد بھائی میں ایک بار سفر کر رہی تھی اور میں نے بازو اوپر کیا اور وہ ابایا نیچے آیا اور صرف میری بازو کی سکین نظر آئی اور مجھے حیا آئی کہ میرے اللہ نے تو مجھے کہا ہے کہ تم اپنے جسموں کو چھپا کے رکھو, نہیں اس کے اوپر کپڑا ڈالو. اور مجھے حیا آئی کہ میرا بازو ننگا ہو گیا, میں اللہ کے سامنے کیا جو ہے وہ جواب دوں گی, یا پتہ نہیں یہ حشر والے دن اس کو دوزخ میں جانا. تو کہا کہ عبدالواحد بھی میں نے اس کے ساتھ کمپرومائز ہی نہیں کیا, میں نے لاسٹک ڈال لیا. لوگ مجھے میرا مذاق اڑاتے ہیں تو عبدالواحد بھی میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں ٹھیک کیا. میں نے کہا بیٹے تم نے بالکل ٹھیک کیا. یعنی ایک خنسا, ایک بچی جس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو اپنے 3 بچے اور ایک شوہر چھوڑنا پڑا. اچھا. ایک بار فرسٹ ٹائم اس کی کال آئی, عبدالواحد بھائی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں اور مجھے میرے گھر والے آنے کی اجازت نہیں دے رہے. تو میں نے کہا بیٹی آپ آ جائیں, کوئی ایسی بات نہیں. وہ آئے, اس اللہ کی بندی نے اپنے مرے ہوئے بیٹے کی جو شکل تھی وہ سڑک کے اوپر دیکھی. انہوں نے کہا کہ نہ گھر آنے دیں گے نہ قبرستان میں جانے دیں گے, سڑک کے اوپر. اور ہمارے ساتھ 2 جو ہے وہ پولیس موبائل تھیں اور ان کی کسٹڈی میں یہ کہ فساد نہ ہو, سڑک کے اوپر ایک ماں, اس کے جذبات احساسات کیفیات کیا ہوں گے. دوسرے بچے اس سے ملنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے چھین کے اس سے پیچھے کر لیا. یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا دور ہے اور وہی ساری تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریاں شاید دوبارہ وہ دور شروع ہو گئے. اس کو کھینچ کے پیچھے کیا اور مجھے لگتا تھا کہ بس اب یہ گئی. لیکن اس نے, اللہ کی بندی نے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے 2 بچے ہیں, ایک انتقال کر گیا, 2 باقی بچے ہیں. اگر ایسے درجن بچے بھی ہوتے تو اللہ کی راہ میں سارے قربان کرتے تھے. میں نے ایک لمحے کے لیے میں نے آبزرو کیا کہ یہ کیوں اس طرح کر رہی ہے, اور وہی آپ والی بات تھی. میں نے کہا کہ اس نے اس دین کی حقیقت اس کے اوپر اللہ نے آشکارا کی ہے. اس نے جو اسلام کو پڑھا ہے, اس نے جو قرآن کو پڑھا ہے, اس کے اندر جو رسول اللہ کی محبت پیوست ہو گئی ہے نا, وہ ہے جو پیچھے بول رہی ہے. اصل میں یہ اس کا جذبہ نہیں ہے. ایک بچی نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. اب کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جج نے کہا کہ آئی ہیو نو آبجیکشن. یہ بچی اگر گھر جانا چاہتی ہے, شی از اڈلٹ, اور اگر یہ گھر جانا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, اور اگر یہ گھر نہیں رہنا چاہتی تو آپ اس کو زبردستی کورٹ میں نہیں لے کے جا سکتے. اسلام قبول کیا تھا. اس نے کہا کہ سر میں اگر گھر چلی گئی نا تو یہ یا تو مجھے مار دیں گے یا مجھے ایموشنلی اتنا بلیک میل کریں گے کہ میں دین پہ ثابت قدم نہیں رہ سکوں. صحیح. میرے سامنے علی بھائی اس کی ماں نے اس کے پاؤں پکڑے, اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بیٹی واپس آ جاؤ, بیٹی واپس آ جاؤ, چھوڑ دو یہ سب کچھ نہیں ہے. مسلمان تمہیں جو ہے وہ چیل اور کووں کی طرح نوچ کے کھا جائیں گے. بیٹی چھوڑ دو, واپس آ جاؤ. اور وہ اللہ کی بندی کی زبان پہ ایسی خاموشی تھی. وہ جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا وہ باتیں کرتے تھے, اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا, پڑھ لیا, سمجھ لیا, ان کے اوپر خاموشی طاری ہو جاتی ہے. وہ خاموشی تھی کہ میں اس رسول اللہ کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہوں, میں اس اللہ کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہوں. اور اس نے کیا کیا, اس نے اماں کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ اماں میرے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے, آپ کے ہاتھ جوڑنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ استقامت کا پہاڑ کیسے بنی ہوئی ہے. پتہ چلا کہ اس نے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا ہے, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھا ہے. وہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. وہ قرآن کے حقائق جو ہیں وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو توحید ہے, اس کی جو وحدانیت ہے, جنت میں جو اللہ کا دیدار ہے, جنت کی نعمتیں, وہ اس کے سامنے ہیں کہ جو اس کو پگھلنے نہیں دے رہی.